ایک بنیادی چیز جو والدین کی بہت بڑی ذمہ داری ہے، اور آج کے دور میں جیسے میں نے بتایا نا کہ اسلام اصولی باتیں بتاتا ہے، اسلام جو جزیات ہوتی ہیں یا ایک ایک کیس کو لے کے اسلام نہیں آپ کو بتاتا کہ یہ کیس ہے، اس کیس میں یہ کرنا ہے، اس کیس میں یہ کرنا ہے، اصول بتا دیتا ہے اسلام۔ اب ظاہر ہے کہ بچوں کی نفسیات ہر زمانے میں تبدیل ہو رہی ہیں۔ اب مثال کے طور پر ایک بچہ ہے جس کی پیدائش 2015 میں ہوئی ہے، اور ایک بچہ ہے جس کی پیدائش 1990 میں ہوئی یا 1995 میں ہوئی یا 1980 میں ہوئی۔ اب آپ فرض کریں، تھوڑا تصور کریں کہ ایک بچہ ہے جس کی پیدائش 1990 میں ہوئی اور سن 2000 میں وہ 10 سال کا ہے، ٹھیک ہے، اور ایک بچہ ہے جس کی پیدائش 2013 میں ہوئی اور 2023 میں وہ 10 سال کا ہے۔ تو سن 2000 میں جو بچہ 10 سال کا تھا اور سن 2023 میں جو بچہ 10 سال کا ہے، کیا ان دونوں کی نفسیات سیم ہے؟ سیم نہیں ہے۔ وجہ اس کی ہے کہ سن 2000 کی بات کریں، اس وقت یہ ساری چیزیں جو موبائل، فیس بک، یہ چیزیں نہیں تھیں۔ اس کی تربیت کا انداز یقیناً مختلف ہے۔ اب 2023 میں جو بچہ 10 سال کا ہے، اس کی تربیت کا انداز بالکل مختلف ہے۔ اب ہو سکتا ہے کسی کے ہاں 2000 میں بھی بچے کی ولادت ہوئی ہو، پھر 2010 میں بھی بچے کی ولادت ہوئی ہو۔ اب 2000 والا 2010 میں 10 سال کا ہے، 2010 والا 2020 میں 10 سال کا ہے۔ اب دونوں کو ایک طریقے سے، اب مثال کے طور پر جس بچے کی پیدائش 2015-16 میں ہوئی ہے، تو اس کو اگر آپ یہ سمجھانا چاہیں نا کہ بیٹا ایک دور تھا کہ اس میں ویڈیو کال نہیں ہوتی تھی، اس میں فیس بک نہیں ہوتا تھا، اس میں واٹس ایپ نہیں ہوتا تھا، تو وہ کہے گا ایسے کیسے ہوتا تھا؟ یہی کہے گا نا، اس نے دیکھا ہی نہیں ہے کہ ایسا بھی کوئی دور تھا کہ فیس بک نہیں تھا۔ یہ کون سا دور تھا کہ ویڈیو کال نہیں ہوتی تھی؟ ہم تو جب سے پیدا ہوئے ہیں یہی دیکھ رہے ہیں۔ اور جو 1990 میں پیدا ہوا، اس کو جب سن 2000 میں کہا جاتا تھا کہ ایک دور آئے گا کہ لوگ ویڈیو کال کریں گے، اور جناب امریکہ میں بیٹھا ہوا شخص یہاں آپ اس سے بات کریں گے اور آپ اس کو دیکھ رہے ہوں گے، تو اس کو یقین آتا تھا؟ نہیں آتا تھا یقین کہ یار ایسے کیسے ہوگا کہ وہ امریکہ میں، میں پاکستان میں، میں اس سے کیسے بات کروں گا؟ تو ایک یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ ویڈیو کے بغیر دنیا کیسی تھی، اور ایک یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ ویڈیو کے ساتھ دنیا کیسی ہوگی۔ تو 180 ڈگری کا فرق ہے یا نہیں ہے؟ بالکل ڈیفرنٹ ہے دونوں کی سائیکی، دونوں کی نفسیات بالکل مختلف ہیں۔ اب جس طریقے سے آپ ایک بچے کو سمجھا رہے ہیں، عموماً والدین سے بعض اوقات یہ غلطی کوتاہی ہوتی ہے کہ وہ اپنے اوپر قیاس کر رہے ہوتے ہیں کہ یار ہم جب بچے تھے ہم نے تو کبھی والدین سے بدتمیزی نہیں کی، ہم نے تو کبھی یہ سوال ابو سے نہیں کیا، کبھی یہ سوال امی سے نہیں کیا، ہمارے بچے یہ سوال کیوں کر رہے ہیں؟ اب آپ کا بچہ یوٹیوب استعمال کر رہا ہے، آپ جب 10 سال کے تھے آپ نہیں استعمال کرتے تھے۔ آپ کے بچے کے پاس جو سورس آف نالج ہے وہ بہت زیادہ ہے، وہ یوٹیوب الگ ہے، فیس بک الگ ہے، ٹک ٹاک الگ ہے، واٹس ایپ الگ ہے، اور جناب انسٹاگرام الگ ہے، پتہ نہیں گوگل اور کیا کچھ ہے، پھر وہ گیم کھیل رہا ہے اور کیا کچھ کر رہا ہے۔ تو اب جو چیزیں وہ وہاں سے، یعنی بنیادی طور پہ جو والد یا والدین کی ذمہ داری ہے تربیت کرنے والوں کی، وہ یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو اس کی مینٹل لیول پہ لا کے سمجھیں اس کو۔ اب مثال کے طور پر آپ کسی بھی موضوع پہ آپ بات کر رہے ہیں، مثلا نماز کے موضوع پہ آپ بات کر رہے ہیں کہ بیٹا نماز پڑھا کرو۔ اب نماز کے موضوع پہ اس نے کوئی 8-10 لوگوں کی مختلف کلپ بھی سنے ہوئے ہیں، اس نے کسی مفتی صاحب کا، کسی کا کوئی باتیں سنی ہوئی ہیں، اور وہ 10 کلپ آپ نے نہیں سنے ہوئے جو آپ کے بچے نے سنے ہوئے۔ اب جب آپ اس کو نماز کی کوئی بات کر رہے ہیں یا کوئی نصیحت کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے آپ کو وہ کوئی ایسی انفارمیشن دے، ایسی معلومات دے جو اس نے کسی مفتی صاحب سے کسی کلپ میں کہیں سنا ہے اور آپ نے نہیں سنا۔ لیکن یہی نصیحت جب آپ کے والد صاحب آپ کو کر رہے تھے تو آپ یہ انفارمیشن اپنے والد کو نہیں دے سکتے تھے، اس لیے کہ آپ کے پاس یہ سورس، یہ ذریعہ ہی نہیں تھا۔ اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ بچہ کہاں سے چیزیں سیکھ رہا ہے اور کیا کیا اس کے دماغ میں فٹ ہوتا جا رہا ہے، اور اس کو میں نے کس طریقے سے ری شیپ کرنا ہے، یا کس طرح کچھ چیزوں کو دماغ میں رکھنا ہے، کچھ چیزوں کو دماغ سے نکالنا ہے کہ یہ چیزیں غلط ہیں۔
دیکھیں تربیت جو ہے نا، تربیت کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ آپ اس کے لیے کوئی ٹائم فریم متعین کر دیں کہ جب بچہ، آپ بچے کو کہیں کہ 7 بجے سے 9 بجے تک تربیت کا ٹائم، اور 7 بجے سے 9 بجے تک تربیت ہوگی، 9 بجے سے پھر اگلے 7 بجے تک تربیت نہیں ہوگی. ایسا ہو سکتا ہے؟ تربیت میں بنیادی کردار 4 لوگوں کا ہوتا ہے، ایک خود بچے کا، ایک اس کے استاد کا، ایک اس کے جو بھی ادارہ ہے، اسکول ہے، مدرسہ ہے، کچھ بھی، اس کے جو منتظمین ہیں، جو انتظامیہ ایڈمنسٹریشن اس کا، اور چوتھے نمبر پہ والدین. یہ 4 لوگ مل کے کسی بچے کی تربیت کر رہے ہوتے ہیں. اور وہ تربیت جسے میں نے بتایا بولنے سے نہیں ہوتی. آپ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا بچہ آ کے آپ کے ساتھ نماز پڑھنا شروع کر دیتا ہے. آپ گھر میں نماز پڑھیں تو بچہ بھی نماز پڑھنا شروع کر دیتا ہے. آپ اگر کوئی گالی دیتا ہے، کوئی غلط جملہ استعمال کرتا ہے، تو بچے کو تو نہیں پتا کہ یہ غلط جملہ ہے، بچہ وہی گالی دے رہا ہوتا ہے، وہی غلط زبان، وہی غلط جملہ وہ استعمال کر رہا ہوتا ہے. اب اس کا مطلب کیا ہوا کہ آپ جو بھی کام کر رہے ہیں، آپ کا مطلب یہ ہے کہ بچے کے والدین، اس کے ادارے کی ایڈمنسٹریشن کے لوگ اور اس کے اساتذہ جو زبان استعمال کریں گے وہ بچہ استعمال کرے گا، جو لہجہ استعمال کریں گے وہ بچہ استعمال کرے گا. تو تربیت کو یہ سوچ کے ذہن میں رکھنا چاہیے کہ بھائی یہ کوئی ٹائم فریم میں باؤنڈ چیز نہیں ہے. میں عموماً اس کی مثال دیتا ہوں سمجھانے کے لیے، کہ مثال کے طور پر بچہ ہے، آپ بچے کو صبح صبح دودھ پلا رہے ہیں. اب عموماً یہ ہوتا ہے کہ اماں نے گلاس دیا دودھ کا، بیٹا پانی، یہ دودھ پیو، اس نے پی کے ایک گھونٹ چھوڑ دیا آخر میں. ابھی امی اس کو کہہ رہی ہیں کہ بیٹا یہ ساری جو طاقت ہوتی ہے وہ تو اس آخری گھونٹ میں ہوتی ہے، تو یہ تو تم نے چھوڑ دیا. اب بچے کا ریسپانس کیا ہے؟ ہو سکتا ہے بچہ کہے ٹھیک ہے پی لے، اور ہو سکتا ہے بچہ آگے سے یہ کہے کہ اماں اگر اسی میں طاقت تھی کہ باقی دودھ مجھے کیوں پلایا. یہ بھی کہہ سکتا ہے نا بچہ، یہ باقی دودھ مجھے کیوں پلایا. اب اس میں اماں کیا رسپونڈ کرتی ہے اس کو؟ اب ایک رسپانس یہ ہے کہ اماں کہے کہ بیٹا اس میں بھی طاقت ہوتی ہے، کسی بھی طریقے سے لاجیکلی اس کو سمجھا کے مطمئن کر دے، کنونس کر دے کہ پی لو کسی طرح. اور ایک طریقہ یہ ہے کہ اماں اس کو کہے کہ تم بھی اپنی دادی پہ گئے ہو نا، اتنی 1 گز کی زبان میرے سامنے نکال رہے ہو، یہ تمہیں میں نے کہا اس میں طاقت ہے، دودھ ہے، پی لو تو پی لو، تم کیوں اپنی دادی کی طرح 1 گز زبان نکال کے میرے سامنے آگے سے بول رہے ہو. اب کہنے کو تو اماں نے ایک جملہ بول دیا نا، کہنے کو ایک جملہ بولا ہے، حقیقت میں تربیت کی ہے، حقیقت میں اس نے تربیت کی ہے، ہو گئی بچے کی تربیت. اب یہ نہیں کہ آپ اس کی کوئی بٹھا کے تربیت، اب آپ اس کو اگلے دن کہہ رہے ہیں کہ بیٹا آپ نے دادی کی رسپیکٹ کرنی ہے، دادی کی بات ماننی ہے، اور دادوں کی کوئی وہ کہیں تو آپ نے آگے پیچھے نہیں کرنا، اس کی بات ماننی ہے. ایک آپ نے اس کے دماغ میں یہ بٹھا دیا کہ دادی کی 1 گز کی زبان ہے، دوسری طرف سے آپ اس کو کہہ رہے ہیں کہ دادوں کی بات مانو، تو وہ آپ کی بات سنے گا یا جو آپ نے اس کے دماغ میں فٹ کیا ہے وہ کرے گا؟ اس کے دماغ میں تو آپ نے دادی کی نفرت بٹھا دی کہ یہ کوئی اچھی عورت نہیں ہے، اس کی بات نہیں ماننی. اسی طرح ماں والد کے بارے میں کر رہی ہوتی ہے. اب والد اور شوہر بیوی کی لڑائی ہو گئی کسی بات پہ، اب شوہر کام پہ گیا، اب بیوی اپنے بچوں کو اپنے والد کے خلاف اکسا رہی ہے کہ تمہارے والد، میں نے تو کبھی کوئی خیر کی چیز دیکھی نہیں، ہمیشہ تمہارے ابو مجھے تنگ کرتے رہتے ہیں، اور فلانا اور ظلم کیا اور یہ کیا اور 10 سال ہو گئے. تو اب آپ تو بچے کی تربیت کر رہے ہیں. اسی طرح اگر والدہ کے خلاف بچے کی اکسا رہا ہے کہ تمہاری والدہ میری بات نہیں مانتی، اس کو میں نے چائے بنانے کا بولا چائے نہیں بنا رہی، یہ نہیں کر رہی، وہ نہیں کر رہی، یہ تربیت ہو رہی ہے اس کی. تو تربیت کوئی ٹائم باؤنڈ ایکٹیویٹی نہیں ہے، اور تربیت 24 گھنٹے کی ایکٹیویٹیز کے ذریعے تربیت اچھی یا بری وہ ہو رہی ہوتی ہے. تو ایک چیز یہ ذہن میں رکھنی چاہیے، پہلی بات جو میں نے عرض کی وہ یہ کی کہ بچوں کے لیے تربیت کرتے ہوئے ان کی دنیا اور ان کی آخرت دونوں کا سوچیں. صرف دنیا کا سوچنا، صرف آخرت کا سوچنا، یہ دونوں غلط ہے. دنیا اور آخرت دونوں کا سوچیں ان کے لیے. دوسرے نمبر پر
بچوں کی تربیت میں یہ چیز یاد رکھیں کہ تربیت ان کی ہر وقت ہو رہی ہوتی ہے. اور ایک چیز جو میں نے ضمناً بتائی کہ بچوں کی نفسیات کا خیال رکھیں, جو ان کی نفسیات ہیں اس کے مطابق ان کو ڈیل کریں.